پچھلے 3 دنوں سے جو خبریں گردش کر رہی ہیں ان میں سب سے بڑا دورہ تھا جی سہیل افریدی صاحب کا، جو سندھ کا دورہ تھا۔ لگا تو یہ کہ بڑا کامیاب دورہ ہوگا، کیونکہ سعید غنی صاحب نے ان کو پھولوں کی مالائیں پہنائیں، انہوں نے کہا جی وزیر اعلیٰ سندھ بھی ملیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، جلسے کی این او سی جاری کر دیا مزار قائد کے جناح کے پارک میں، پتہ نہیں کہاں کچھ۔ لیکن بعد میں سندھ گورنمنٹ نے جو بھی پریشر آیا یا پریشر نہیں آیا یا خود ان کو عقل آئی، انہوں نے فوراً وڈرا کیا سارا کچھ۔ نہ وزیر اعلیٰ سندھ ملے ان کو، نہ ان کو مزار قائد میں جلسہ کرنے کی اجازت ملی۔ یہ نمائش چورنگی میں لوگوں سے سڑکوں پہ، مختلف جگہوں پہ، چھوٹی جگہوں پہ خطاب کر کے واپس آ گئے۔ حیدرآباد گئے تو وہاں پہ رستے پیچھے کے بلاک کر دیے پولیس نے، اور ان کو بڑی خواری ہوئی سہیل افریدی صاحب کو۔ لیکن یہ سمجھ آ گیا کہ طاقت کا توازن جو ہے وہ صرف پنجاب تک نہیں ہے، وہ صرف کے پی تک، وہ پورے پاکستان میں پھیلا ہوا ہے، اور طاقت کے توازن کے حساب سے ہی فیصلے ہوں گے۔ مرضی سے جلسے وغیرہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ آبویسلی جب آپ جلسہ کر رہے ہیں، اسٹیٹ کے خلاف زبان استعمال کرنی، جیسا کہ وہ سعدیہ صاحبہ ریپرزنٹیٹیو سندھ گورنمنٹ کی بتا رہی تھیں کہ اسٹیٹ کے خلاف زبان استعمال کی گئی، زرداری صاحب کے خلاف بھی گئی، ان کے صوبے میں جا کے ان کو گالیاں دی گئیں، تو پھر یہ معاملہ تو آگے چلے گا نہیں اس طرح۔ دوسری بڑی اہم خبر ان 3 دنوں میں آئی کہ پنجاب کی جو فورینزک سائنٹیفک لیبارٹری ہے، اس نے جو ہے وہ کے پی کی پولیس نے جو ویڈیوز بھیجی تھیں 9 مئی کے حوالے سے ویریفائی کرنے کے لیے، ان میں انہوں نے جو ویریفیکیشن کی ہے پنجاب فورینزک سائنس لیبارٹری نے، اس میں وزیر اعلیٰ سہیل افریدی اور عرفان سلیم کی 2 ویڈیوز کے کلپ جو ہے نا، وہ ویریفائی ہو گئے کہ جو فسادات ہو رہے تھے یا جو پرشر واقعات ہو رہے تھے، ان کے اندر جو ویڈیوز سوشل میڈیا پہ چل رہی تھی، وہ ویڈیو ویریفائی ہو گئی کہ وہ سہیل افریدی کی ہی ہے۔ لیکن یہ اب سوال اہم ہے کہ وہ 9 مئی کی ہیں یا اس کے علاوہ ہیں، اس پہ ضرور پوچھ لیں گے پاکستان تحریک انصاف والوں سے۔ اور تیسری بڑی انٹرسٹنگ خبر جو گردش کرتی رہی، جس کی تردید بھی ہو گئی، وہ تھی سہیل وڑائی صاحب، جنہوں نے اپنے کالم میں لکھا کہ گرینڈ پلان میں ایک ونڈر بوائے کی ضرورت کو محسوس کیا جاتا ہے۔ شہباز شریف سونا ہے مگر اب سونے کی نہیں، ہیرے کی ضرورت آن پڑی ہے، کیونکہ برسوں کے تساہل کو ہیرے جیسا ونڈر بوائے ختم کر سکتا ہے۔ تاثر یہ ابھرا کہ شہباز شریف اور فوج کے درمیان تعلقات خراب ہو چکے ہیں، اور اب شہباز شریف صاحب کی جگہ کوئی اور نیا ونڈر بوائے آ رہا ہے۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع نے اس کی تردید کر دی۔ انصار عباسی صاحب کی سٹوری آئی، کوئی ونڈر بوائے نہیں آ رہا، پرائم منسٹر فیلڈ مارشل کے تعلقات پرفیکٹ ہے، اور ہماری بھی اطلاع یہی ہے کہ کوئی ونڈر بوائے نہیں آ رہا، کیونکہ شہباز شریف صاحب خود ونڈرفل بوائے ہیں، ان کی موجودگی میں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال یہ 2-3 چیزیں، پھر بھی صحافی کچھ لکھ رہے ہیں، سہیل وڑائی صاحب جیسے لکھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ تلخ حقائق یہ ہے کہ نون لیگ کے پاس بیانیہ نہیں ہے، ڈیلیوری ان کی آہستہ ہو رہی ہے، معیشت میں بہتری نہیں آ رہی، اس لیے شاید چینج آ جائے۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ نے ونس اگین، میں نے کہا، پرزور تردید کی ہے تمام چیزوں کی۔ سہیل افریدی صاحب نے کہا کہ جب دیوار سے لگایا جاتا ہے تو پھر احتجاج کا آپشن ہی بچتا ہے۔ 8 فروری کا احتجاج بھی آ رہا ہے، جس میں تحریک انصاف کہہ رہی ہے پورا پاکستان بند کر دیں گے، پتہ نہیں کیا کچھ کر دیں گے۔ ان تمام چیزوں اور معاملات کے اوپر پاکستان کی سیاست میں یہ ہنگامہ خیزی جو ہے، اس نے پاکستان کو اوور آل جو پکچر ہے اس کو ایک بڑا عجیب سچویشن میں ڈال دیا۔ اگرچہ اکانومی جو ہے وہ کچھ تناظر میں سٹیبل نہیں ہے، کچھ تناظر انڈیکیٹر سے بہت سٹیبل جا رہی ہے، کچھ تناظر سے پاکستان جو ہے وہ چل ہی نہیں رہا بقول شاہد خاقان کے۔ لیکن دوسری طرف اگر میں دیکھوں تو پاکستان جو ہے وہ اتنا اس وقت سپریم پوزیشن پہ پہنچ چکا ہے کہ رائٹرز کی خبر ہے کہ پاکستان سوڈان کو 1.5 ارب اسلحے کا ارب ڈالر کا اسلحہ اور جنگی طیارے فروخت کرے گا۔ ٹرکی نے پاکستان سعودی ڈیفنس پیکٹ کے اندر آنے کی خواہش کا اظہار کر دیا کہ وہ بھی آنا چاہتے ہیں۔ تو یہ دونوں اینڈ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، احمد اویس صاحب، حفیظ اللہ نیاز صاحب موجود ہیں۔ احمد اویس صاحب پنجاب چلے گئے، سہیل افریدی صاحب سندھ چلے گئے، اب 8 فروری کو بھی زور بازو لگائے گی تحریک انصاف۔ نہ آپ کی پارٹی کو اس سے کوئی ریلیف مل رہا ہے، فائدہ ہو رہا ہے، نہ عمران خان کو کوئی ریلیف مل رہا ہے۔ سیاست چینج کرنے کا ارادہ ہے آپ کا، یا یہی سیاست چلتے رہیں گے اور کجا یہ کہ عمران خان کمپلیٹلی ریلیونٹ ہو جائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، خدشات اپنی جگہ پہ، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کا حل جب تک نہیں نکلے گا حالات اور خراب ہوتے جائیں گے۔ کب تک ہر وقت یہ جو ہے یہ اس کی دوڑ جو ہے ٹام اینڈ جیری کی چلتی رہے گی ایسے، اور یہ خطرناک صورت اختیار کر لے گی۔ آپ دیکھیے نا کہ ہمارے ارد گرد حالات کس تیزی سے خطرناک صورت اختیار کر رہے ہیں۔ ایران کے اوپر کیا ہو رہا ہے؟ اب ایران پہ جو ہو رہا ہے آپ سمجھیں کہ وہ کوئی
کوئی ایسا ہی کو آؤٹ آف بلو تو نہیں کوئی ہے، یہ پوری سوچی سمجھی ایک اسکیم ہے جس کے اندر امریکہ شامل ہے، جس کے اندر اسرائیل شامل ہے، ایران میں جو ہنگامے ہو رہے اور ہیں اسی وجہ سے انہوں نے اب آپ کو اسی لیے آپ کو آج اندازہ یہ ہو جانا چاہیے کہ جو انہوں نے پاکستان پہ ٹرمپ نے ہاتھ رکھا ہوا ہے وہ کس لیے رکھا ہے. ایران کے اوپر وہ جو کچھ کر رہے ہیں، اور جب ایران خدا نہ خواستہ ایسا اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو کہ لیکن اگر ایران کو فال کر لیتے ہیں اور وہاں پہ وہ کنٹرول کر لیتے ہیں تو پھر پاکستان کے بالکل ہمسائے گیری میں اسرائیل آ گیا، اور انڈیا جو ہے جو کو اس کا پرانا ایک گٹھ جوڑ ہے اور بڑا ڈیڈلی گٹھ جوڑ ہے ان کا، وہ ان دو صوبوں کو ڈسٹرب پہلے ہی کر رہے ہیں. آپ کو دیکھا کہ افغانستان اور لیکن سر اگر ٹرمپ کچھ کرنا چاہے تو پاکستان کو روک تو نہیں سکتا. ایران اور امریکہ کا تو آپس کا معاملہ، ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے اندر؟ آپ سمجھ نہیں رہے ہیں کہ ٹرمپ ان میں شامل ہے. میں آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں کہ جو میرا پرسیپشن ہے، اللہ کرے سب غلط ہو، لیکن مجھے یہ 100% یہ اپنا میرا پرسیپشن یہ ہے کہ اسرائیل اور ٹرمپ کوئی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں، اور اس وجہ سے انڈیا اور اسرائیل جو ہے وہ امریکہ بھی اگینسٹ ریجنل پالیٹکس جو ہے جس میں پاکستان کے اگینسٹ سچویشن کریٹ ہوگی، اس وقت آپ دیکھیے گا کہ آج جو اس نے ہاتھ رکھا ہوا ہے، کل کو وہ ہاتھ یہاں سے اٹھائے گا اور وہ عوام کی جس طرح ایران میں اس نے عوام کے اوپر اب ہاتھ رکھ کے اور ان کو باقاعدہ طور کے اوپر تو سر کیا جا رہا ہے کہ اب وہ ان جو تحریک انصاف کے ساتھ اس وقت ہو رہی ہے، جو ان کے لیڈر قید میں بند ہیں، آپ کے نزدیک ناجائز بند ہیں، تو ان کی رہائی سے کس طرح یہ معاملات چینج ہو سکتے ہیں؟ وہ تو ایک گلوبل پالیٹکس ہے، امریکہ ایران میں اگر پروٹیسٹرز کی مدد کر رہا ہے یا وہاں رجیم چینج کرنا چاہ رہا ہے تو میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس سچویشن کو اگر حکومت پریمپٹ کرے پاکستان کی فیور میں تو ارلیئر دی بیٹر کہ یہ ایران پاکستان اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے درمیان کوئی مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو اور کہیں سیٹل کر لیں. کل کو جب حالات بہت خراب ہو جائیں گے اور ہوتے نظر آ رہے ہیں تو اور یہ سیٹل نہ ہوا تو بڑی خطرناک پوزیشن. سر یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا، یہ کہنا چاہ رہا ہوں بالکل ٹھیک. میں اس کا حامی ہوں کہ جتنی جلدی اس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے اور اس کو ود آل سنسیئرٹی پاکستان کے ویلفیئر کے لیے. جی صدیق صاحب، ایک بات تو بڑی کلیئر ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ بڑا کھلے عام کہہ دیا ہے کہ ایران کو تو وہ شاید چھوڑنے نہیں جا رہا، اور جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ وہ ٹرمپ کی گورنمنٹ اور انتظامیہ سے رابطے میں ہیں، اور ٹرمپ کہہ چکے ہیں کسی بین الاقوامی قانون کو مانتا نہیں ہوں میں، جس پہ چاہے حملہ کروں، جس پہ چاہے قبضہ کر لوں، میری اپنی اخلاقیات ہے، وہ مجھے روک سکتی ہیں، اور وہ ہمیں بتایا کہ ان کی اخلاقیات کس لیول کی ہے. لیکن جو اویس صاحب نے آرگومنٹ دیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایران کے اوپر پرو یو ایس گورنمنٹ آ گئی، وہاں رجیم چینج ہو گیا، اس طرف اسرائیل بھی ہے، امریکہ، اسرائیل، ایران کی پرو یو ایس گورنمنٹ اور پھر انڈیا، تو امریکہ نے جو ہاتھ رکھا ہوا ہے اس وقت، یہ تعلقات اچھے پاکستان کے ساتھ، وہ کبھی بھی چینج ہو سکتے ہیں کیونکہ ٹرمپ از انپریڈکٹیبل. تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ عمران خان کے ساتھ کوئی ڈیل شیل کر کے اس کو باہر نکال کے حالات کو نارمل کریں، تاکہ پاکستان جو ہے انٹرنلی اسٹرانگ ہو اور وہ اس طرح کے کسی بھی الائنس کو جس میں امریکہ، پرو امریکہ ایران گورنمنٹ، اسرائیل، انڈیا ہمارے خلاف اگر کھڑے ہو جائیں تو انٹرنلی ہم بڑے سالڈ ہوں، پولیٹیکلی انسٹیبل نہ ہوں، جو بقول تحریک انصاف اور احمد عبید صاحب کے اس وقت ہم ہیں، کیونکہ عمران خان اندر ہے اور ٹرموائل سچویشن ہے پولیٹیکل. میں جی یہ بات نہیں سمجھ سکا، مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ تمام جو ایران اور جیو پالیٹکس ہے اس کا تعلق سہیل آفریدی کا سے کیا ہے؟ آپ نے تو سوال پوچھا سہیل آفریدی کے کراچی جانے کا. جی تو آپ نے ایران، تو مجھے یہ ساری بات سمجھ نہیں، تو ایران کا کیا مطلب ہے؟ اس کا بھی بتا دیں، عمران خان ہے اس کا مطلب. اب ذرا صدیق صاحب کمپلیٹ کر لیں. مجھے اجازت دیں، میں آپ کو کہتا ہوں ذرا ایک منٹ. جی میں میری بات مکمل آپ فرمائیے، میں تو ویسے بات جی ٹھیک ہے. سمجھ نہیں آتی کہ بات امن کی ہو رہی ہے یا عمران کی ہو رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی. آپ پوچھیں ایران کا مطلب کیا ہے، وہ کہتے ہیں عمران خان. آپ پوچھیں وینزویلا کا مطلب کیا ہے، وہ کہتے ہیں عمران خان. آپ پوچھیں رشیا کا مطلب کیا ہے، وہ کہتے ہیں عمران خان. آپ پوچھیں یوکرین کا مقصد کیا ہے، وہ کہتے ہیں عمران خان. آپ کہتے ہیں فلسطین کا مقدمہ کیا، وہ کہتے ہیں عمران خان. آپ کہتے ہیں آپس میں نیگوشیٹ کیوں نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں عمران خان. وہ کہتے ہیں ڈیموکریسی کیسے بڑھے گی، وہ کہتے ہیں عمران خان. وہ کہتے ہیں دہشت کیا ہے، کہتے ہیں عمران خان. کہتے ہیں وحشت کیا ہے، کہتے ہیں عمران خان. ارے بھائی، ہر سوال کا ایک جواب ہوتا ہے.
یعنی کوئی بھی سوال پوچھیں تو جواب عمران خان ہے. یعنی عجیب سی بات ہے کہ جیل میں ملنے دیں تو عمران خان, جیل میں نہ ملنے دیں تو عمران خان, مقدمے میں سزا ہو جائے تو عمران خان, مقدمے میں نہ سزا ہو تو عمران خان. عجیب سی بات ہے. آپ 2 الیکشن اپنے صوبے میں ہار جائیں خیبر پختونخوا میں تو عمران خان. آپ جائیں اور کوئی بندہ باہر نہ نکلے اور چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کے اندر آپ نے کہا کہ پورا ملک بند ہو جائے گا, آپ سے خیبر پختونخوا میں تو جلسہ نہیں ہوتا تو عمران خان صاحب کہاں ہیں بھائی جب خیبر پختونخوا میں آپ سے جلسہ نہیں ہوتا؟ آپ کہتے ہیں ہم سارا ملک بند کریں گے, آپ ایک دن کے لیے خیبر پختونخوا تو بند کر لیں, وہ تو آپ سے ہوتا نہیں ہے. یعنی جس جگہ پہ حکومت بھی آپ کی ہے, ایڈمنسٹریشن بھی آپ کی ہے, پولیس بھی آپ کی ہے, آپ کوئی بہانہ نہیں بنا سکتے کہ ہمیں گلی سے نہیں آنے دیا, سڑک سے نہیں آنے دیا, کنٹینر رکھ دیا, کنٹینر نہیں رکھ دیا, اجازت دی نہیں دی. ایک صوبہ ہے جہاں پہ اجازت بھی آپ کی, پولیس کی بھی آپ کی, ایڈمنسٹریشن بھی ادھر جلسہ کر لیں. پروٹیسٹ کرنا ہے نا, دنیا کو دکھانا ہے کہ یہ لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ آ گئے ہیں, تو اپنے صوبے میں کر کے دکھائیں. وہاں تو ہوتا نہیں ہے. ابھی آپ نے کہا کراچی جائیں گے, آپ نے واہ واہ کیا. میں 10-5 دن سے سن رہا ہوں کہ دیکھیں جناب سندھ کے اندر آپ لوگوں نے اجازت نہیں دی, سندھ نے اجازت دی. حالانکہ میں نے کہا ٹی وی پروگرامز میں بھی کہا کہ آپ 9 مئی کو نہ بھولیں, آپ وہ سٹیٹمنٹس نہ چیف منسٹر کی بھولیں جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ریڈ زون پہ قبضہ کرنے آ رہے ہیں. آپ وہ سٹیٹمنٹس نہ بھولیں جس میں چیف منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ میں آؤں گا اور جیل توڑ کے قیدیوں کو لے کے چلا جاؤں گا. ارے آپ جیل توڑ کے قیدیوں کو لے جائیں گے, آپ وفاقی حکومت پہ قبضہ کر لیں گے, آپ GHQ پہ حملہ کریں گے, آپ کور کمانڈر کے گھر کو آگ لگائیں گے, آپ جہازوں کو 1965 والے آگ لگائیں گے, آپ شہیدوں کے مجسموں کی گردنیں کاٹ کے ان کو پٹکیں گے, آپ کیا کیا کریں گے. 4 لوگ آپ سے نکل نہیں رہے. کبھی آپ کہتے ہیں سندھ نے ہمیں روک دیا. بھئی جس جگہ پہ آپ کو اجازت دی ادھر ہی جلسہ کر کے دکھا دیتے. آپ کے اگر اتنے ہی کروڑوں لوگ تھے جاننے والے, چاہنے والے, تو وہ نکل آتے بھائی باہر. نہ وہ لوگ باہر نکلے, نہ خیبر پختون میں آپ جلسہ کرتے ہیں. مگر ایک دہشت اور وحشت کے درمیان کی ایک علامت ہے جس کے بیچ کہیں دہشت اور وحشت کے آپ نے ایک عمران خان صاحب کا وہ بنا رکھا ہے حوالہ سا. اب ہمیں نہیں سمجھ آتی. ہم روس کا پوچھ, آپ کسی بات کا جی پتہ نہیں کیا بنا رکھا ہے, ہوا بنا رکھا ہے, کیا بنا رکھا ہے. مطلب آپ کہہ رہے ہیں, میں نے کہا لفظ ٹھیک کر دیا. سوال کیا ہو رہا ہے جی وہ تو آپ کی ذرہ نوازی ہے. میری ویسے بھی اردو آپ کے مقابلے نہیں آپ کی بہت اچھی اردو ہے ماشاءاللہ. جی آپ سوال پوچھ رہے ہیں سہیل آفریدی صاحب کے کراچی جانے کا. ٹھیک ہے, وہ دیکھیں آپ اس کا جواب کیا ملا ہے. ذرا آپ مجھے اختصار سے بتا دیں سہیل آفریدی کہاں, وینزویلا کہاں, اسرائیل کہاں, ایران کہاں, یہ بات کیا کریں اور کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم سے بات کر لو ورنہ ہم اسرائیل کے ساتھ مل جائیں گے. جب چاروں طرف گھیرا تنگ ہوگا تو کیا ہوگا, کیا ہو جائے گا بھائی. انڈیا نے ہم پہ حملہ کیا تو کیا ہو گیا. آپ ہمیں کس چیز سے ڈرا رہے ہیں؟ آپ اس چیز سے ڈرا رہے ہیں کہ دیکھو اسرائیل آ رہا ہے, اگر ہمیں نہیں باہر نکالا تو آپ کیا کریں گے, اسرائیل کے ساتھ مل جائیں گے. بڑی عجیب سی بات ہے. میرا تو نہیں خیال کہ آپ ملیں گے, میرا تو خیال ہے کہ آپ ملک کے ساتھ کھڑے رہیں گے. اس وجہ سے ہمیں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں. بالکل ٹھیک. مصدق صاحب کا یہ پوائنٹ آ گیا. اس سے پہلے نیائی صاحب کے پاس جاؤں, آپ ڈرا رہے ہیں اویس صاحب, کس کو ڈرا رہے ہیں بھائی؟ مصدق صاحب ڈرنے والوں ایک بات میری سن لیجئے. جی ناشباز ایک بات سن لیجئے. جی میں نے جو بات کی تھی, میں نے جن خدشات کا اظہار کیا تھا وہ میں نے عمران خان کو سامنے رکھ کے نہیں کیا تھا. آپ کے ذہن میں عمران خان چھایا ہوا ہے, اس لیے ہر بات میں آپ نے عمران خان کا ذکر کیا. یہ خوف تباہ کر رہے ہیں ملک کو. میں بار بار یہی تو بات کر رہا ہوں. آپ ملک کو چھوڑ بیٹھے ہیں, آپ عمران خان کے پیچھے پڑے ہوئے, اور یہ خوف ہے. یہ خوف جو ہے آپ اسے باہر نکلیں. حالات کہیں سے کہیں جا رہے ہیں. ملک کے حالات جو ہیں آپ دیکھیے, انٹرنیشنلی ہمارے ریجن میں بڑی خطرناک صورتحال پیدا ہو رہی. میں اس کی بات کر رہا تھا. میں تو سہیل آفریدی کی بات اس لیے نہیں کی تھی کہ اس کے مقابلے میں ایک بہت چھوٹا سا ایونٹ ہے. وہ گیا, کسی نے استقبال کیا, بعد میں جو اوپر سے آرڈر آ گیا اس نے نہیں کیا. چلو کوئی بات نہیں کیا. یہ چھوٹی باتیں ہیں. نہیں آرڈر اویس صاحب, آرڈر یہ آرڈر اویس صاحب میرا آپ کا بنیادی اختلاف جو ہے نا سوال جو ہے انقلاب, سوال جو ہے سوال تو تھا احمد اویس صاحب سے, آپ نے پوچھا تھا میں تو بتا رہا ہوں آپ کو کہ وہاں پہ سندھ کہاں, ایران کہاں پہنچ گئے. درست ہو گیا. میں ایران اس لیے پہنچ گیا ہوں کہ وہ زیادہ وہ سچویشن جو سامنے نظر آ رہی ہے تیزی سے بڑھتی ہوئی ہے. خدشہ ایک ایسا ہے, اس کا عمران خان کی رہائش سے کیا تعلق ہے, یہ سمجھ نہیں آیا مجھے. تیزی سے آگے بڑھتی, یہ سمجھ نہیں آ رہا. ہاں جی,
اس کا عمران خان سے کیا تعلق ہے یا تحریک انصاف کے مذاکرات کا حکومت کے ساتھ جو سچویشن باہر بن رہی ہے؟ میں نے تو آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہاں یہ ہمارے اوپر یہ خطرات جو آ رہے ہیں، ہمارا انٹرنلی معاملات اگر مفاہمت کے مجھے آپ کا راستے پوائنٹ سے سمجھ آ گیا سر، ایک شکل مفاہمت کی، مجھے آپ کا پوائنٹ آ گیا، اس وجہ سے کہہ رہا ہوں لیکن اویس صاحب میں ایک نہیں بات کہہ سمجھتے کے نہ سمجھے، آج نہیں سمجھیں کل سمجھیں گے سر نیائی صاحب کے پاس جا رہا ہوں میں، ایک بات کہہ کے لیکن اس وقت وہ لائک کینسر پیشنٹ، اس وقت لائک کینسر پیشنٹ حالات جو ہیں وہ سمجھنے آسان ہوں گے، ان کو میری آواز آ رہی ہے، ان کا توڑ نکالنا مشکل ہوگا۔ سر پوائنٹ آ گیا، اب میری عرض سن لیں، میں جا رہا ہوں نیائی صاحب کے پاس آپ کے لیے ایک دعوت لمحہ فکریہ چھوڑ کے، آپ نے کہا اوپر سے آرڈر آ گیا لوگ نہیں نکلے، یہی پرابلم ہے، لوگ آرڈر کے خلاف اور یا آرڈر کے محتاج نہیں ہوتے جب نکلنا چاہیں۔ ایران میں لوگ نکلے، انڈونیشیا میں لوگ نکلے، آپ بتائیں، آپ یہ کہیں کہ لوگ انٹرسٹڈ نہیں ہے باہر آ کے میس موومنٹ چلانے کے، خواہ افریدی صاحب عمران رہائی موومنٹ چلا رہے ہوں یا کوئی اور، یہ فیکٹ ہے۔ آرڈر کے ذریعے عوام نہیں رک سکتی سر، اور عوام سے مراد 20-25 ہزار لوگوں کی بات میں کہہ رہا ہوں کہ آج نہیں آنے والی ہے، چلے وہ دیکھیں گے جب آئے گی تو پھر اس کو رپورٹ کر دیں گے آنے والی ہے، میں کہہ رہا ہوں۔ نیازی صاحب اب جو بات کہی ہے نا اویس صاحب نے، وہ یہ کہی ہے کہ جناب انٹرنیشنل حالات بڑے خراب ہو رہے ہیں، ایران میں رجیم چینج ہو سکتا ہے، پرو امریکن رجیم آ سکتا ہے، اسرائیل پرو امریکن ایرانین رجیم، انڈیا اور امریکہ مل کے پاکستان کو آڑے ہاتھ لیں گے۔ ایسے موقع پر ہمیں مفاہمت کرنی ہے، پاکستان کے اندر تحریک انصاف سے بات کرنی ہے، عمران خان سے بات کرنی ہے۔ مصدق ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی انٹرنیشنل تعلقات کا کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے انٹرنل معاملات سے، کیونکہ ہمارے انٹرنل معاملات سٹیبل چل رہے ہیں، عمران خان کے اندر ہونے سے یا تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات نہ ہونے سے ملک انسٹیبل نہیں ہے۔ یور ٹیک سر۔ دیکھیے کامران صاحب، نہ کچھ تیرے بس میں نہ کوئی میرے بس میں، واہ، نہ مصدق صاحب کے بس میں نہ عبید صاحب کے بس میں، جن کے بس میں اب ان کی بس ہوگی تو پھر کوئی آگے کام چلے گا۔ اب مصدق صاحب اردو کے سامنے تو میں اتنی اردو بول سکتا تھا، باقی مجھے نہیں پتا کہ اردو میں اب یہاں ختم ہو گئی ہے۔ اب دیکھیں دیکھیں اس ملک کا نہ مسئلہ ان کیا کے ہے۔ بس میں نہ ان مجھے کے یاد بس ہے میں، جن کے بس میں ہے ان کا بس ہوگا تو پھر کچھ ہوگا، ان کا جب ان کا جب تک بس چلے گا تو وہ تو سر پھر چلتا ہی رہے گا انشاءاللہ، ابھی 2030 تک تو ہے وہ بس چل رہا ہے، اس کے آگے بھی ہو سکتا ہے۔ جی فرمائیے۔ میں نہیں 2030 چھوڑیں، یہ ادارے کا فیصلہ ہوتا ہے، میں تو اس بارے میں کنونسڈ ہوں، میں ان لوگوں کے ساتھ ہمیشہ سے کہ یہ ادارے کا فیصلہ ہے۔ عمران خان صاحب کو فیلڈ مارشل قاسم منیر صاحب نے نکالا تھا، باجوہ صاحب نے نکالا تھا، اور قاسم منیر صاحب کے بعد بھی جو بندہ آئے گا عمران خان صاحب کے لیے آسودگی نہیں ہے۔ جب پرویز مشرف صاحب چلے گئے تھے تو کیا پیپلز پارٹی کو چھوڑ دیا تھا؟ کیا راہیل شریف صاحب چلے گئے تھے تو کیا باجوہ صاحب جن کو نواز شریف صاحب نے خود چنا ان پہ مہربانی فرمائی؟ کیا اس سے احسان فراموشی جو کی یا احسان کا جو بدلہ دیا وہ یہ کیا کہ فروری مارچ میں پرپوزل دینی شروع کر دی 3-4 مہینے بعد کہ آپ چلے جائیں اور شہباز شریف صاحب کو لے آئیں؟ دیکھیں کرائسس یہ ہے کہ ہم کب سمجھیں گے کہ یہ ایک تسلسل ہے، ایک کنٹینیوٹی ہے۔ میں نے اس کے کسی جگہ اس کے اندر نہیں دیکھا۔ بے نظیر صاحبہ جب 1988 میں آئی تھی تو اسلم بیگ صاحب یا جن لوگوں نے میں آپ کو ایک سوال کروں آپ سے، مل کے حکومت بنائی۔ ایک سوال کروں آپ سے، جی بڑی شرم کی بات ہے کہ جو میں سن رہا ہوں کہ عمران خان کو باجوہ نے نکالا، یہ بڑی شرم کی بات ہے ہماری پوری پولیٹیکل کراؤڈ کے لیے کہ یہ ان کی یہ حیثیت ہوتی ہے کہ یہ آرمی چیف کے یا اسٹیبلشمنٹ کندھوں پر بیٹھ کے آتے ہیں، اور آبویسلی جو لے کر آتے ہیں ان کا تو پورا حق ہے، اگر ان کا وہ حق ہے ان کو لانا 2018 میں RTS بٹھو کے سازش کر کے نواز شریف کو گرا گرو کے، اگر ان کا حق ہے عمران خان صاحب کو لانا تو ان کا بالکل حق ہے ان کو نکالنا۔ پرابلم کیا ہے اس کے اندر؟ گالی کیوں دے رہے ہیں اس کے اوپر؟ وائی؟ کون سا ہائی مورل سٹینڈ ہے تحریک انصاف کے پاس کہ جس کے کندھوں پر بیٹھ کے اس نے اپنا کندھا تھک گیا ابھی ہٹا لیا، تو واٹ از یور پرابلم بھائی؟ آپ کون سے ہائی مورل گراؤنڈ پہ بیٹھ کے ہیں، موزے تانگے آپ لانگ مارچ کر کے آئے ہیں، یا آپ جو ہے جسٹن ٹروڈو کی طرح الیکشن جیت کے آئے ہیں کینیڈا کا؟ آپ تو ہیں 2 نمبر سے آئے ہیں، تو 2 نمبر طریقے سے آپ کو نکال دیا، ختم ہوگی بات۔ اب آپ آگے چلیں سر۔ مصدق، ایک تو مجھے کامران کی ایک بڑی بات بہت اچھی لگتی ہے، آرام سے وہ اینکر کی کرسی سے اٹھتا ہے، ہمارے درمیان میں آپ بیٹھتا ہے، پھر ہمارے میں سے تبصرہ کرتا ہے، اور پھر کہتا ہے، ان کی ہر بات اچھی لگتی ہے، پھر کہتا ہے میں آپ ہر ادا اچھی لگتی ہے۔
سر میرا ایک اپنا تو وہ ہے پھر اس کے بعد ہیکر بن جاتا ہے. دیکھیں میں بتاؤں, مجھے ان کی کیا بات, ان کی بابڈا کی اور ارشاد بھٹی کی کیا بات اچھی لگتی ہے کہ ایسا جل کے پڑتے ہیں سیاستدانوں پہ اور حکومت پہ کہ جیسے قصور ان کا ہے. بھائی جن لوگوں نے کیا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ناحق ہم مجبوروں پر تہمت مختاری کی, جو چاہیں سو آپ کریں, ہم کو بس بدنام کیا. چلو اس کو چھوڑیں. میں دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں اب دو رائے نہیں ہے کہ باجوہ صاحب نے کیا جو بھی اپنی اسکیم تھی وہ شہباز شریف کو نہیں لانا چاہتے تھے. سیاستدانوں نے اپنا گیم کیا ہے, وہ موجود ہیں. باجوہ صاحب کا بس چلتا ہوتا عمران خان صاحب کے بعد 1 مہینے بعد شہباز شریف صاحب کو رخصت کر چکے تھے. ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ 13 جولائی 2018 کو نواز شریف صاحب لنڈن سے واپس آئے مریم نواز صاحبہ کے ساتھ, اور میرا خیال ہے جو قیادت باہر تھی, مجھے کہنے میں بغیر الفاظ چبائے, حقیقت ہے کہ وہ ساری کی ساری جو تھی ایک کمپرومائز قیادت تھی. اور انہیں آدھے دل کے ساتھ لوگوں کو کہا کہ لوگوں بھارتی گیٹ کے ارد گرد اکٹھے ہو جاؤ, اور حالانکہ ایئرپورٹ جانا چاہتے لگے بھارتی گیٹ بلایا گیا. آپ یقین جانے سارے راستے بند تھے, سارے راستے بند تھے. یہ طلعت حسین بھی اس وقت سب سارے میرا سوال ذرا مختلف تھا لیکن بہرحال میں آپ کو روک نہیں سکتا. نہیں میری بات سنیں, نہیں میری بات دیکھیں, میں بھی جو بات کر رہے ہیں, میں تو صرف عبید صاحب کو بتا رہا ہوں کہ جب میں وہاں پہنچے, چلو میں بات مختصر کرتا ہوں, مونی روڈ ہر جگہ کنٹینر کھڑے تھے اور ہر جگہ پولیس اور رینجر تو سارے. یقین آنے کے طلعت صاحب نے تو خیر لائیو پروگرام یا کہا جی 50,000 بندہ, لیکن 15-20,000 بندہ بھارتی گیٹ پہ کچا کچ بھرا تھا. جب لوگ نکلتے ہیں, جو آپ نے کہا میں آپ کو انڈورس کر رہا ہوں, جو وہ رکتے نہیں ہیں, یا کنٹینروں نے آج تک نہیں روکا. میں 77 کی تحریک کے اندر بھی یونیفارم میں تھا, سڑک کے اوپر کھڑا تھا. یہ کوئی نہیں رکتا. کرائسس اس وقت تحریک انصاف کا یہ ہے کہ تحریک انصاف کو اپنی جو خاطر خواہ ان کے پاس ایک سیاسی قوت ہے اس کو استعمال کرنے سے قاصر ہے, کیونکہ نیتوں میں فقتور ہے. ان کی پارٹی کے اندر پہلے تو یہ دیکھیں کہ آیا کس خالص نیت کے ساتھ وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ جو ویسا فرما رہے ہیں کہ انٹرنیشنل حالات پاکستان کے خلاف ہو رہے ہیں, ایران میں رجیم چینج ہو سکتا ہے, پرو یو ایس رجیم آ سکتا ہے, ایران پاکستان اسرائیل, ایران امریکہ اسرائیل انڈیا مل کے پاکستان کو کارنر کر سکتے ہیں, اس لیے بہت ضروری ہے تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ مفاہمت کرے. آپ اس سے ایگری کرتے ہیں کہ نہیں سر؟ یہ میرا سوال تھا. میں اس سے تو ایگری کرتا ہوں کہ چاہے حالات خراب ہوں یا نہ ہوں, تحریک انصاف کو اسٹیبلشمنٹ کو مذاکرات کرنے چاہیے. اچھا, مسلم لیگ نون کی حکومت کو عمران خان صاحب کو مذاکرات کرنے چاہیے. پاکستان کے اندر لوگوں کو دشمن بن کے نہیں رہنا ہوگا, سیاسی مخالفت کی وجہ سے ایک دوسرے کے سر پہ ٹول نہیں کرنی. یہ یہاں تک ہے. باقی میری یہ لکھ لیں کہ یہ ایران میں امریکہ نہیں آئے گا, اسرائیل نہیں آ سکتا, اور فرض کیا آ بھی جائے یا نہ آئے اس کو بحث کے. پاکستان جو ہے, مت بھولیں کہ پاکستان کے جو ڈائنامکس ہیں, ویریبلز ہیں, پاکستان کے حالات ہیں, وہ یکسر مختلف ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ چلو ساری باتیں چھوڑو, کیا اگر کوئی بندہ یہاں جانتا ہے جس میں مصدق صاحب بیٹھے ہیں, آپ بیٹھے ہیں, ویس صاحب بیٹھے ہیں, سارے کما حق کو واقف ہیں, جو چین کے ساتھ ہماری سرحد ہے یہ کافی ہے. چین اپنا خاتمہ بالخیر نہیں کرے گا کہ پاکستان میں امریکہ آئے گا. افغانستان میں بیٹھ جاتے ہیں, چائنا کے لیے آیا تھا 2000 کے اندر, کس کو نہیں پتا کہ وہ افغانستان میں کیوں آیا تھا؟ ہر ایک کو پتا تھا کہ افغانستان میں آیا تھا, کوئی وہاں کے پتھر کو دیکھنے کے لیے آیا تھا. چائنا کو انہیں دیکھا کہ یہی ٹائم ہے, رشیا روس بھی کمزور ہے, چین بھی کمزور ہے, میں وقت کی واحد سپر پاور ہوں. سارے لوگوں کو کنسنسس تھا کہ امریکہ واحد سپر پاور ہے. تو کیا وہ افغانستان میں بیٹھ سکا تھا؟ کس ندامت سے یا خجالت سے وہ افغانستان آپ کہہ رہے ہیں ایران نہیں آئے گا؟ نہیں, ایران میں رجیم چینج تو کر سکتا ہے وہ بغیر آئے ہوئے. پاکستان کرتا ہے, چلو پھر یہ کر بھی, اول تو میں اس میں بتا دوں گا کہ جب کرے گا مجھے بتا دینا. ٹھیک ہے. یہ بھی یہ احتجاج دیکھیں, یہ چوتھی دفعہ کامران یہ احتجاج ہو رہا ہے ایران کے اندر, ہم لوگ جانتے نہیں ہیں. اب کی دفعہ لگ رہا ہے کہ وہ آپریشن دلی بھی ہے امریکہ کے ساتھ مبینہ طور پر, یہ لگ رہا ہے سر. چلو وہ ہمیشہ میں ان کا بنی صدر ملا ہوا تھا ساتھ. ایران کا ایک دو پرائم منسٹر امریکہ کے ساتھ, وہ تو ایران کا رضا شاہ پہلوی بھی امریکن ٹاؤن تھے. ٹھیک ہے, وہ تو ٹھیک ہوگی بات, پرانی بات. نہیں تو پھر کیسے نہیں, میں انقلاب کی بات کر رہا ہوں.
جی 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 خمینی صاحب کا یہ چوائس تھی، بنی صدر جو صاحب جو تھے ٹھیک ہے، وہ سی آئی اے کے ایجنٹ تھے، ایران کا وزیر سر آپ کا اعظم پوائنٹ آ گیا، شہید کرا دیا، سر آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ 73 ممبر شہید کرا دیا، تب بھی عمران کا کچھ نہیں بگاڑ آپ سکا۔ نے یہ کہا ہے کہ ایران میں کوئی رجیم کچھ چینج نہیں نہیں ہو بگاڑ سکتا سکتا اور مذاکرات کرنے چاہیے۔ تو مصدق ملک صاحب جیسے نیائی صاحب نے بڑی زبردست بات کی کہ ہم دشمن بن کر نہیں رہ سکتے، احمد عبیس صاحب بھی مذاکرات کی بات کر رہے ہیں۔ ریگارڈلیس آف انٹرنیشنل سینیریو کیا چل رہا ہے، آپ تمام تر چیزوں کو سائڈ پہ رکھ کر ایک گڈ اسپرٹ میں آگے نہیں بڑھ سکتے، اور اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رکھتی ہے آپ کے نزدیک، یا وہ آپ اس کی وجہ سے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے تحریک انصاف کے ساتھ، کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ ان کے ساتھ کوئی بات نہیں ہونی؟ ذرا کلیئر تو کریں سر اس کے اوپر کہ کیوں نہیں آپ آگے بڑھ سکتے تحریک انصاف کے ساتھ؟ دیکھیں بھائی، بات یہ ہے کہ یہ تو آپ عجیب سا سوال پوچھ رہے ہیں، یعنی وہ سوال جو آپ کو پی ٹی آئی سے پوچھنا چاہیے کہ آپ ان سے کیوں بات نہیں کرتے، آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ آپ سے کیوں بات نہیں کرتے۔ عجیب سی بات ہے۔ وزیر اعظم فلور آف دا ہاؤس پہ 2 مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ آئیں یار بات کریں، اگر آپ ہم سے سمجھتے ہیں ہم سیاسی جماعت ہے، میں وزیر اعظم ہوں، تو آپ اسپیکر صاحب کے کمرے میں آ جائیں اور بات کریں۔ ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ۔ یہ اپنی ایک میٹنگ ابھی جو ہوئی ہے ریسنٹلی 1 مہینہ پہلے، کیبنٹ میٹنگ، اس میں انہوں نے دوبارہ سے کہا، جو لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہی تھی، کہ بھائی آ جائیں نا یار، بات کر لیں۔ میں نے کل پرسوں بھی 2-3 پروگرامز میں کہا، آپ کو بھی کہتا ہوں سر، آپ مجھے بلاتے میں آ جاتا ہوں، اگر آپ نہیں بلائیں تو میں زبردستی آپ کے پروگرام میں آ سکتا ہوں۔ آ جائیے گا، پھر بھی آ جائیے گا۔ اگر آپ ہمارے نقطۂ نظر سے دیکھیں تو ایک بندہ ہے جو کہتا ہے آپ سے بات نہیں کرنی، روز آپ کے پروگرام میں کہتے ہیں، میں 3 دن سے ہر پروگرام میں سن رہا ہوں کہ ان سے بات نہیں کرنی، ان کے پاس اختیار کیا ہے؟ بھائی ہم کہہ رہے ہیں بات کریں، وہ کہتے ہیں نہیں تم سے بات کرنی، تمہارے پاس اختیار کیا ہے؟ تو بھائی جس کے پاس اختیار ہے اس سے بات کر لیں، وہ تو آپ سے بات کرتے نہیں ہیں۔ عجیب سی بات ہے، ہم سے آپ نے بات نہیں کرنی، ان نے آپ سے بات نہیں کرنی، آپ ہم سے بات نہیں کرتے، وہ آپ سے بات نہیں کرتے، ہم آپ کو کہتے ہیں ہم سے بات کر لیں، آپ کہتے ہیں نہیں کریں گے۔ اور جب آپ ان سے جن سے بات کرنی ہے ان سے بات کرنے کی باری آتی ہے تو انہی کی بیٹیوں کے متعلق ایک سوشل میڈیا پہ کیمپین چلا دیتے ہیں۔ اگر کسی کی بہنوں کے متعلق، بیٹیوں کے متعلق کوئی کیمپین چلا رہا ہو تو وہ آپ سے بھائی کیا بات کرے گا؟ آپ آپس میں تو فیصلہ کر لیں کہ آپ نے بات کرنی ہے یا خوف زدہ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ 1-2 مرتبہ تو آپ کوشش کر چکے ہیں، آپ سے نہیں کوئی خوف زدہ ہوا، آپ کا خیال تھا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ہم ایک کو آگ لگائیں گے کور کمانڈر کو تو کور کمانڈر دوسرا خود آگ لگا دے، ایسے ہوا؟ آپ کی کوئی بات صحیح ثابت نہیں ہوئی، تو بھائی آپ نے بات کرنی ہے تو پھر سلیقے سے بات کر لیں۔ جو بات بیگم صاحبہ کہتی ہیں، بڑے میں احترام سے کہوں گا، جو زوجہ عمران خان صاحب کی ہیں، وہ جو بات کرتی ہیں تو ان کی قابل عزت جو ہمشیرہ ہیں وہ بات ان کے خلاف کر دیتی ہیں۔ ہمشیرہ جو بات کرتی ہیں، بیگم صاحبہ اس کے خلاف ان کی ریپریزنٹیٹیو جو ہیں وہ بات کر دیتی ہیں۔ چیئرمین صاحب جو بات کرتے ہیں تو سیکرٹری جنرل صاحب ان کے خلاف بات کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ چیئرمین ہے ہی نہیں۔ دونوں جو مل کے بات کرتے ہیں تو علی ظفر صاحب کے خلاف کر دیتے ہیں کہ یہ سینٹ کے اندر کہاں سے آگے۔ گنڈا پور کی بات سنیں یا سہیل آفریدی کی بات سنیں، محمد علی معافی چاہتا ہوں، میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، علی محمد صاحب کا کیا، عمر ایوب صاحب کا، کس سے بات کریں؟ آپ کی پارٹی کا شرازہ تو بکھر چکا ہے، 2 لوگ آپ آپس میں ایک کمرے میں 4 لوگ بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے، تو ہم سے کیا بات کریں گے؟ آپ نے ایک اپوزیشن کے الائنس کو یہ طاقت دی کہ بھائی ان سے جا کے آپ بات کر لیں۔ اس کے بعد انہی نے کہہ دیا، جو چیئرمین صاحب ہیں، نام لینا بھلا نہیں ہے، انہوں نے کہہ دیا کہ یہ پی ٹی آئی تو قابل اعتماد ہی نہیں ہے، یہ تو ایک دن ایک بات کرتے ہیں، دوسرے دن دوسری بات کر دیتے ہیں۔ تو اگر بات ہی کرنے کے اوپر آپ بات کرنا چاہتے ہیں کامران شاہد صاحب، تو بات کریں نا، کس سے کرنی ہے، کیسے کرنی ہے؟ اور آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ کیوں نہیں بات کرتے؟ پوائنٹ آ گیا سر، پوچھیں ان سے جو بات نہیں کرتے، ہم تو کہہ رہے ہیں بات کریں۔ پوائنٹ آ گیا سر۔ بڑے اہم ترین سوالات ہیں، یہ بھی بڑا اہم سوال ہے کہ عمران خان صاحب اتنی دفعہ یو ٹرن لیتے ہیں، کیا 9 مئی پہ وہ کبھی یو ٹرن لے سکتے ہیں؟ اور اگر وہ یو ٹرن لے لیں، جب کو نظر آئے کہ کچھ ان کے پلے نہیں بچا، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 9 مئی پہ اگر وہ معافی مانگ لیں، یو ٹرن سے معافی مانگ لیں 9 مئی پہ، تو کیا تب مفاہمت ہو سکتی ہے؟ اور ایک اور بہت اہم سوال ہے کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ پہ ہم اعتماد کر سکتے ہیں؟ آج وہ ہمارا دوست بنا ہوا ہے، کل وہ دشمن بھی ہو سکتا ہے۔ ایران میں اگر پرو یو ایس رجیم آتا ہے تو گورنمنٹ کیا کرے گی؟ صدیق ملک صاحب بیسٹ پرسن ہے اس کا آنسر دینے کے لیے۔ ایک بریک کے بعد تمام سوالات بات کرتے ہیں۔ اویس صاحب، جب پرائم منسٹر آپ کو بہت زیادہ آفر کرتے ہیں مذاکرات کی، تو کیا آپ کو ان کی نیک نیتی پہ شک ہے یا ان کی ایبلٹیز پہ شک ہے؟ نمبر 1۔ اور نمبر 2، اب آپ نے دیکھ لیا کہ آپ کی سب سے بڑی پاور تھی عوامی پاور، وہ نکل کے اس طرح سامنے نہیں آئی، خواہ وہ
کے پی میں ہو, وہ پنجاب میں ہو, وہ کراچی میں ہو, تو آپ کے پاس تو چوائس بھی کوئی نہیں ہے. پارٹی آپ کی تتر بتر ہوئی ہوئی ہے, انتشار کا شکار ہے. عمران خان کے مائنس کر کے ان کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے. عمران خان اس طرح مائنس ہے کہ وہ موجود نہیں اندر جیل میں. تو سر آپ کیا ایڈوائز کرتے ہیں تحریک انصاف کو, عمران خان کو اس وقت, اور شہباز شریف صاحب کی آفر کو کیوں سیریس نہیں لیتے؟ آپ کو تو خود چل کے جانا چاہیے, آپ کا پاور نہیں ہے اس وقت, نہ ویسے پاور ہے نہ ویسے پاور ہے. دیکھیں میری بات سنیے, یہ بات یہ ہے کہ شہباز صاحب نے کبھی کوئی سیریس آفر ہی نہیں کی. یہ ایک آفر کا طریقہ تو نہیں ہوتا نا. آفر کا طریقہ تو تھا, اگر آپ نے ریسنٹ پاسٹ میں بھی دیکھنا تو بھٹو صاحب کے خلاف بھی ریگنگ کے اوپر یہ ہنگامے ہوئے تھے, اور انہوں نے آفر, ایک اپوزیشن گورنمنٹ جب آفر کرتی ہے کوئی پورے طریقہ کار سے کرتی ہے. اپوزیشن کے پاس طریقہ کار نہیں ہوتے, کیونکہ گورنمنٹ کے پاس ایک میگنینمٹی ہوتی ہے, ایک اس کے پاس پورا اتھارٹی ہوتی ہے, پاور ہوتی ہے, جیسے بھی کسی طریقے سے انہوں نے حاصل کر لی. اس لیے اب یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں, ابھی ان کی زبان یہ تھی کہ جی آ جائیں, شہباز شریف کہتے ہیں آ جائیں بات کر لیں. کبھی اس طرح بھی بات چیت ہوئی ہے, اور ایک طرف یہ کہتے ہیں, ساتھ ہی کہتے ہیں کہ 9 مئی کا معافی مانگو. میری بات سنیے, اگر آپ نے معافی ناموں کے اوپر چلنا ہے تو چلیے آئیں, اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. پھر سب سے پہلے آپ ایسا کریں کہ اس سے بہت بڑا واقعہ ہوا تھا جو سپریم کورٹ پہ حملے کا تھا, آئے اس کے اوپر معافی مانگ کے دونوں بھائی آئے ٹی وی کے اوپر, ہم بھی بات کرتے ہیں. دونوں بھائی بات کسی حساب سے چلیں, یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے بات کرنے کا. اگر آپ نے بھٹو صاحب نے ٹی آر بنائے تھے اور باقاعدہ آفر کی تھی اور بات چیت شروع ہو گئی تھی, نہ کریں. ہم کوئی زور نہیں دیتے, نہیں بات کرنا چاہتا نہ کریں. وقت بتائے گا کہ کون غلط تھا, یہ کون صحیح تھا. میں نے تو آج اپنے دل کی بات کی, آپ کو بری لگی, انہوں نے بڑی مذاکراً تنزن طریقے سے بات کی ہیں ہمارے بھائی صاحب نے, لیکن چلو ان کا حق حاصل ہے, ان کو کریں. حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں, جیسے بھی بیٹھ گئے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جیسے ہے کہ نہیں ٹکا کے بیٹھے ہوئے. ویسا ایک بات بتاؤں میں آپ کو, دیکھیے بات ویسا میری غرض سنیں سر, آپ میرے بزرگ ہیں, آپ کا بڑا تجربہ ہے, آپ بھی چیزوں کو سمجھتے ہیں. جو گولی کا زخم ہوتا ہے نا وہ بھر جاتا ہے, زبان کا زخم نہیں بھرتا. آپ پلیز یہ تو ریئلائز کریں, یہ میں نے مولانا طارق جمیل سے بھی کہا تھا. مولانا طارق جمیل سے میں انٹرویو کر رہا تھا اور عمران خان پرائم منسٹر تھے. میں نے ان سے پوچھا کہ آنظر وسلم جو ہے ان کی وہ اتنے ایکسیپشنل لیڈر کیوں ہیں دنیا میں؟ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے وہ لیڈرشپ دکھائی جس میں ہمیں فالو کرنا چاہیے, کہ وہ دشمن کے بھی جذبات کی پرواہ کرتے تھے, وہ دشمن کے جذبات کا بھی خیال رکھتے تھے. تو میں نے اس میں ان سے پوچھا کہ پھر عمران خان تو ایسے نہیں ہے, وہ تو دشمن کے جذبات کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں. وہ تو انہوں نے جو عمران خان صاحب نے لینگویج اپنی زندگی میں بھی یوز کی ہے اور اپنی اپوزیشن کے خلاف, اور ان کی ٹیم اب جو اسٹیبلشمنٹ کی قیادت, ان کی فیملیز, ان کی خواتین, گورنمنٹ کی خواتین, مطلب آپ جنگ کو وہاں پر لے گئے ہیں, اس لیول پہ لے گئے ہیں. اور یہ سب کچھ عمران, کیونکہ عمران خان نے سر جب پرائم منسٹر تھے, میری عرض سن لیں, یوٹیوبرز کی پوری بریگیڈ بنائی تھی کے پی کے اندر, آئی ٹی میں ریکروٹمنٹس کی تھی جائز ناجائز, جن کا کام یہ تھا کہ آپ نے گالیاں دینا ہے, بلو دا بیلٹ جانا ہے, کسی کی ماؤں کو, کسی کی بہن کو, کسی کی اس کو کرنا ہے. سر یہ زخم آپ گھاؤ لگائے ہوئے اور متواتر لگاتے جا رہے ہیں, اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلش, بھائی وہ بھی انسان ہے, وہ جو آپ کے دشمن ہیں جن کو بنایا آپ نے وہ بھی انسان ہے. یہ ان کی جو گورنمنٹ ہے اس میں 100 برائیاں ہوں گی, میں ہر وقت نکالتا رہتا ہوں. آئی ایم ناٹ امپریسڈ بائی دا پرائم منسٹر ایز ویل, لیکن وہ ہے تو انسان. کوئی رائٹ نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب کی ذاتی زندگی پہ آپ حملہ کریں, یا نواز شریف صاحب کی ذاتی زندگی پہ حملہ کریں, یا آرمی چیف کی ذاتی رشتہ داروں پہ حملہ کریں. تو زخم کے گھاؤ لگانے کے بعد آپ کہتے ہیں ہم سے بات کیوں نہیں کرتے؟ سر یہ زیادتی ہے سر, یہ تو شرن بھی حرام ہے. یہ سنیے, آپ ایک منٹ بات سنیے. بالکل آپ نے صحیح کہا, انگلش کا محاورہ کا اپنا ترجمہ بالکل صحیح بولا. یہ کہتے ہیں کہ وونڈ ہیلز بٹ ناٹ ورڈز. جی بالکل صحیح آپ نے بات کی, میں خود اس کا حامی ہوں, اور بات کرنے میں یہ احتیاط جو ہے ہر ایک کو رکھنی چاہیے اپنے ساتھ. سوال یہ ہے کہ یہ ہماری لیڈرشپ میں یہ نقصان سب طرف موجود ہے. آپ ذرا کچھ یہ 90 کی دہائی میں چلے جائیے, آپ شہباز اور نواز کی وہ زبان آپ ابھی بھی زیب نہیں دیتا. سر انہوں نے لیکن معافیاں مانگی نا ایک دوسرے کے ساتھ, چارٹر آف ڈیموکریسی کیا, نون لیگ نے معافی مانگی پیپلز پارٹی سے, ایڈوائس. ایک منٹ, نہیں چارٹر کی چھوڑیں, چارٹر کے بعد کی بات کر رہا ہوں, چارٹر کے بعد کی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد بھی جب یہ حکومت تھی ایک غلط مثال تو ہم نہیں, اچھا ہمیں آگے جانا ہے ویسا, پلیز آپ اگر اجازت دیں. یہ بری بات ہے, ہر ایک کے لیے بری بات ہے, بالکل کنڈیمیبل ہے, لیکن انہوں نے معافیاں مانگی, نون لیگ نے معافیاں مانگی پیپلز پارٹی. بہرحال میں آگے چلتا ہوں. نیازی صاحب, میں تو صرف سر ویسا پوائنٹ آ گیا سر آپ کا, آپ کا یہ درد سمجھ آیا ہے, ملک کے لیے بھی آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ بات, لیکن اب پریکٹیکل ریالٹیز کو بھی دیکھنا ہے نا سر. نیازی صاحب, پریکٹیکل ریالٹی تو یہ ہے کہ جو مطالبہ آتا ہے نا کہ 9 مئی پہ ایک وہ ہونا چاہیے,
سب سے بڑی رکاوٹ کے جی احساس ہونا چاہیے غلطی کی ہے، سب سے بڑی رکاوٹ اس میں عمران خان صاحب خود ہیں. آپ جتنا عمران صاحب کو سمجھتے ہیں کوئی اسٹیج ایسی آ سکتی ہے کہ وہ یو ٹرن لے لیں اور ان کو جب نظر آئے کہ وہ بے بس ہو گئے، نہ عوام نکلی، نہ افریدی کا پتہ کام آ رہا ہے، نہ ٹرمپ کا پتہ کام آیا، میں جیل میں ہوں، اگلے 10 سال جیل میں رہوں گا، تو وہ شاید معافی کا اعلان کر دیں 9 مئی پہ اور اس کے بعد تعلقات ٹھیک ہو جائیں. سر دیکھیں جی، عمران خان صاحب جو حکمت عملی ہے، جو بہت زیادہ بصیرت یا عقل، فہم و فراست کی باتیں ہیں، یہ عمران خان صاحب کی کبھی بھی کوئی بہت طاقت نہیں رہی، نہ ان کی کوئی آئیڈیل فیلڈ رہی ہے. ان کی جو کئی جو کوالٹیز ہیں یا جو ان کی اسٹرینتھس ہیں وہ اور طرف ہے، یہ ان کی اسٹرینتھ نہیں ہے. اور پھر وہاں اکیلے ہیں، وہاں پہ ان کو جو کچھ ہے ان کو اپنی دماغ پہ گزارا کرنا ہے اور کوئی پالیسی بنانی ہے. بدقسمتی اس وقت ان کے ساتھ کیا ہے کہ وہ ایک ایسی چیزوں کے اسیر ہیں یا ان کے اندر گرفتار ہیں کہ جو ان کو بہر سے ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان جیسے نعرے یا عوام الناس کی جو خواہشات ہیں، بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کو اپنے پیچھے لگاتے. اس وقت وہ لوگوں کے پیچھے لگے، ان کا خیال ہے کہ لوگ جو توقعات کر رہے ہیں بس اندھا دھند وہ اس کو فالو کر رہے ہیں، اور ان کے اس کے علاوہ ان کے سامنے جو کچھ سامنے آ رہا ہے وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ جو میں باتیں کر رہا ہوں اس سے شاید میری مقبولیت بڑھ رہی ہے، لوگوں کا میرے پہ اعتماد بڑھ رہا ہے، ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان کا جو نعرہ ہے اس میں مزید طاقت آ رہی ہے. اور لیکن ایسا بھی تو اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ کپتان تو بیچارہ کھڑا ہوا ڈٹ کے، عوام پیچھے کوئی نہیں جس کی بنیاد پہ ڈٹ کے کھڑا ہو، تو عمران خان کو نظر نہیں آ رہی یہ بات؟ نہیں، یہ تو یہ میرا خیال یہ وقتی بات ہے. صرف آپ دو باتیں علیحدہ کریں. عمران خان صاحب کے احتجاج کتنے کامیاب ہوئے ہیں، ناکام ہوئے، اس کو علیحدہ کریں. اور عمران خان صاحب کی اس وقت پولیٹیکل طاقت کریں. اس وقت پورے پاکستان کے اندر میرا خیال ہے کہ بڑی زیادتی ہوگی میں یہ کہوں کہ ان کی طاقت جو ہے اس کو میں انڈر اسٹیمیٹ کروں یا اس کا پورا جو ہے اسٹیمیٹ نہ لگاؤں. اس وقت پاکستان کے اندر دو طاقتیں ہیں، ایک ہماری آرگنائز طاقت ہے، منظم طاقت، اور ایک عوام کی طاقت ہے. عوام کی طاقت واٹ ایور ان کو یہ کہیں کہ باہر نکلتی ہے نہیں نکلتی، لیکن اس وقت عوام الناس جو ہے ہر طرف، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک میں نے کالم لکھا کہ یہ 3 چیز ہوتی ہیں کہ سلطنت کے پاس، ایک خزانہ، ایک لشکر اور ایک خلقت. خلقت عوام کے پاس ہے، لشکر اور خزانہ جو حکومت کے پاس ہے بس. اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے تو عوام آ سکتی ہے بفر کے باہر عمران کے لیے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ وہ تو آ سکتی ہے، اور نہ بھی آئے تو بھی اس طریقے کام چلے گا نہیں، کیونکہ اس کا آپ کے ملک کے اندر کرائسس کیا ہے. آپ کے اندر جب عدم استحکام کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کیا کوئی عدم استحکام میں یہ ہے کہ حکومت کوئی اس وقت کوئی باہر کو لوگ جلوس نکال کے پھر رہے ہیں؟ جب خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا سیاسی اثاثہ دیا ہے، یا مسلم نون کے اور اہم لوگ کہتے ہیں، یا اسحاق ڈار صاحب سے ہی میں نے سنا ہے کہ ہم نے اپنی سیاست قربان کر کے ملک بچا رہے ہیں، مطلب ان کا یہ ہے کہ عوام الناس کے اندر جو ہمارا اثر و رسوخ ہے وہ کم ہو گیا ہے، کیونکہ ان کا سیاسی سیاست تو سیاستدانوں کا عوام ہوتا ہے. اس وقت کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ ہیں وہ ایک طرف کھڑے ہیں، باہر نکلیں نہ نکلیں، لیکن یہ سوال اس حکومت کے اوپر سے ہوتا رہے گا، چاہے یہ 20 سال پورے کر جائیں گے، یہ ٹائم پورا کریں گے نہیں کریں گے. آپ نے کہا نہیں 2030 تک تو قائم ہے، پھر میں مان گیا کہ 2030 ابھی آپ نے کہا ابھی اپنے انٹرو میں کہ 2030 تک یہ نظام قائم ہے، چلو میں مان گیا. اس کا مطلب ہے کہ 2030 کے بعد پھر ہم پاکستان کو نئے سرے سے سٹارٹ کریں گے، پھر 0 پوائنٹ پہ ساری قوم کھڑی ہو جائے گی. یہی مسئلہ ہے. کیا ٹرمپ کے بارے میں، مودی کے بارے میں، شی جن پنگ کے بارے میں یا محمد بن سلمان کے بارے میں سوال ہوا ہے کہ وہ ٹائم پورا کریں گے یا نہیں کریں گے؟ بھلے سے کل اتر جائیں، کل امپیچ ہو جائے ٹرمپ، امریکہ میں امپیچمنٹ ہوتی ہے نا، ہو جائے، لیکن یہ سوال نہیں ہے کہ ٹائم پورا کرے گا. یہاں نواز شریف صاحب بنتے ہیں، عمران خان صاحب بنتے ہیں، شہباز شریف صاحب بنتے ہیں. میں تو ایک جب جو خوشی غمی پہ جاتے ہیں جہاں پہ ہر طرح کراؤڈ ہوتا ہے، ایک ہی سوال ہوتا ہے، ایک حکومت ٹائم پورا کرے گی؟ یہ نظام چل پائے گا؟ ضیاء الحق کا آتا ہے، مشرف صاحب کا آتا ہے، کوئی آتا ہے. میں تو یقین جانو 70 سال سے زندگی ہو کے میں تو حیران ہے کہ، اور یہ وہ چیز ہے کہ یہ پاکستان کو گھائل کر رہا ہے، پاکستان کو اندر سے دیمک سے چاٹ رہا ہے، کیونکہ اور یہی اس کو کہتے ہیں پولیٹیکل انسٹیبلٹی. اور جب یہ قوموں میں آتی ہیں تو قومیں اور ملک کو تاریخ کا سبق ہے، تحلیل ہو جاتے ہیں، انٹینیبل ہے. یہ دفاع نہیں کرتے کہ عمران خان صاحب سے یا فیلڈ مارشل صاحب سے یا شہباز شریف صاحب سے کوئی تعلق نہیں ہے. صحیح پوائنٹ آ گیا سر آپ کا. مصدق صاحب آپ شیئر کرتے ہیں یہ کنسرن کہ پاکستان کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی اس طرح ہے کہ جیسے کہ بات کی جا رہی ہے کہ 2030 تک یہ نظام اگر رہے بھی قائم رہے گا، اس کے بعد پھر کوئی
نئے سرے سے شروع ہو جائے گا, اگر کوئی نئی بات ہو جائے گی, کوئی نیا چینج آ جائے گی, تو یہ تو پاکستان میں رولر کوسٹر چل رہا ہے جو کہ کسی اسٹیبلٹی کی نشانی نہیں ہے. اور اس چکر میں آپ کا اپنا پولیٹیکل سارا ساسا چلا گیا, دفن ہو گیا, آپ عوام میں غیر مقبول ہو گئے, دوسری پارٹی جیل میں ہے, پاور نہیں ہے لیکن وہ مقبول ہوگی. اس چیز کا آپ کو احساس ہے کہ پاکستان میں اس طرح کی ادھم مچا ہوا ہے جو نیائی صاحب کہہ رہے ہیں؟ ڈو یو شیئر ود ہم ہز تھاٹس اینڈ کنسرنس؟ دیکھیں بات یہ ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں تو یہ ابھی الیکشن جو خیبر پختونخوا میں ہوا ہے, جہاں پہ انہی کی ایڈمنسٹریشن تھی, انہی کی پولیس تھی, وہاں پہ یہ کیوں نہیں جیتے؟ اگر ہم اتنے ان پاپولر ہیں اور یہ اتنے زیادہ پاپولر ہیں, 12-13 الیکشن ہوئے, آپ نے ان الیکشنز پہ رپورٹ کیا, لوگوں نے کہا چلیں باقی تو باہر کے تھے, 2 سیٹیں تو خیبر پختونخوا کی تھیں, وہ کیسے ہار گئے؟ اب اس کے اندر بھی اگر وہ ایسا کوئی ہیل و حجت نکالیں کہ جب تک ہم الیکشن نہ جیتیں وہ فیئر الیکشن ہی نہیں, بھائی میجسٹریٹ بھی آپ کا, پولیس بھی آپ کی, ایڈمنسٹریشن بھی آپ کی, پھر جب آپ ہار جائیں تو آپ کہیں کہ نہیں میں نہیں مانتا, اس کا مطلب ہے کہ آپ مانتے ہی نہیں ہیں. اب میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. آپ سٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں, وہ لوگ جو الیکشن لڑتے ہیں, جو عوام کے پاس جاتے ہیں, کس لیے جاتے ہیں؟ وہ عوام کو یہ کہتے ہیں جا کے کہ آپ مجھے ووٹ دیں, میں آپ کی خدمت کروں گا. یہ ہمارا الیکشن نہیں مانتے, یہ کہتے ہیں کہ یہ الیکشن خراب تھا, غلط تھا. چلیں انہوں نے وہ دعویٰ کیا تو میاں صاحب نے, میاں شہباز شریف پرائم منسٹر صاحب نے ان سے کہا کہ آپ حکومت بنا لیں. میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ آپ حکومت بنا لیں, تو بنا لیتے اس وقت حکومت, تاکہ آپ خدمت تو کرتے ہیں نا. اور یہ الیکشن کے ریزلٹس بھی جو صدیق صاحب آپ کنسرن نہیں ہے تو میرا ایک اور سوال لے لیجیے. آپ اپنی ایک میں نہیں میرا ایک آخری بات کر لوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ یہ تو سوال پوچھیں کہ جب کوئی بندہ سیاست کرتا ہے تو کرتا کس لیے؟ صرف انتشار پھیلانے کے لیے. آپ حکومت لینا بھی نہیں چاہتے, آپ حکومت کو بننے دینا بھی نہیں چاہتے, آپ حکومت کو چلنے بھی نہیں دینا چاہتے. جب نہ بننے دینا چاہتے ہیں, نہ بنانا چاہتے ہیں, نہ چلنے دینا چاہتے ہیں, تو پھر آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ سیاست میں کس لیے آئے؟ آپ چاہتے مجھے کو بات سمجھ نہیں آ رہی. صرف ڈرا رہے ہیں, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پورا پاکستان, سر مصدق صاحب وقت کی قلت ہے بریک سے پہلے, اگر آپ ویسا بھی سمجھیں پورا پاکستان عمران خان صاحب کی خواہش کے حساب چلے گا تو وہ ان کے پاس اگر 25 کروڑ عوام کا ووٹ بھی آ جائے تب بھی نہیں چل سکتا. سر دیکھیں, عمران خان اور نو عمران خان, میں ہمیشہ بات کرتا ہوں اور یہ ہماری نیشنلسٹ فیلنگ ہونی چاہیے, پاکستان مد نظر رکھنا چاہیے. اور اس وجہ سے میں یہ بات کہتا ہوں کہ پاکستان کو جو وائبل ڈاکومنٹ پاکستان کے نظام کو چلانے کے لیے وہ فیل ہو چکا ہے, جو اس وقت بنا کے جو 26ویں 27ویں ترمیم کے بعد آیا ہے. کیونکہ رول آف لاء کے کانسیپٹ کو ختم کر دیا ہم نے انڈیپینڈنس جوڈیشری ختم کر دی ہے, ہم نے سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کو ختم کر دیا ہے. تو ملک نہیں چل سکتا, کوئی بھی نظام, کوئی حکومت آ جائے, جب تک ہم اسٹرکٹ نہیں ہوں گے. وہ ایگریمنٹ چاہے سارے مل کے کر لیں, سارے پارٹیز بیٹھ کے کر لیں, 2 چیزوں کے اوپر کہ پاکستان کے آئین کو اصل شکل میں بحال کر کے اس کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں ڈالے گا غلط طریقے سے. نمبر 2, پاکستان کے خزانے میں جس نے ہاتھ ڈالا اس کے سخت سے سخت سزا دی جائے گی. پاکستان کے حالات اب ٹھیک ہوتے, دنوں میں دیکھیں گے کتنی تیزی سے ٹھیک ہوتے ہیں. آپ کا پوائنٹ آ گیا, کافی مجال نہیں ہے. لوگ آتے ہیں لوکریٹو بزنس سمجھ کے, آپ کا پیسہ کمانے کے سوال آ لیے گیا, حکومت میں آتے ہیں. آپ کا سوال آ گیا. جی سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا آپ کا. سوری نیائی صاحب, آپ کے خیال میں تھوڑا سا میں اگر ڈیبیٹ کو بڑھاؤں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ایزی انپریڈکٹیبل, ابھی اس کے تعلقات پاکستان سے بہت اچھے, لیکن جو ویسا پروگرام کے شروع میں کہہ رہے تھے وہ ہمارے تعلقات خراب بھی ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ. دیکھیں جی, انپریڈکٹیبل ہے یا اس نے اپنے آپ کو اس طرح رکھا ہوا ہے کہ وہ لوگ اس کو ان اسیومنگ سے لگے, لیکن یہ اس کا گیم پلان ہے کیونکہ بہت بڑا گیمر ہے وہ, بہت اندر سے کیا وہ پاکستان کا لانگ لاسٹنگ اسٹریٹجک الائی رہے گا یا نہیں آپ کے خیال میں؟ نہیں, وہ صرف پاکستان کو استعمال کر رہا ہے. انڈیا اس کو ایک دفعہ, کیونکہ اس کو خیال ہے کہ بریکس اور کئی چیز ہوتی ہے, RIC اور رشیا, انڈیا, چائنا جو ہے ایک پورا پرانا پچھلے 15-20 سال سے ان کا ایک چل رہا ہے, وہ دوبارہ اس کو ریوائیو کر رہے ہیں. سر مصدق ملک صاحب, آپ کے لیے گورنمنٹ کے لیے کنسرن ہے کہ انڈیا اندر نہ چلا جائے, انپریڈکٹیبل, اور آج اگر ہمارے ساتھ ہے کل ہمارے خلاف بھی ہو سکتا ہے. مصدق صاحب
دیکھیں پاکستان کے بعض مرتبہ کچھ بلاکس حق میں ہوتے ہیں، کچھ نیوٹرل ہوتے ہیں، کچھ سے کوئی نہ کوئی سلسلہ خراب بھی ہو جاتا ہے. ہم نے تو اپنی فارن پالیسی کو آگے لے کر چلنا ہے نا. ہماری پچھلی ایڈمنسٹریشن میں بھی فارن پالیسی اسی طرح بڑھ رہی تھی، آج بھی بڑھ رہی ہے. ہمیں اللہ کا بڑا کرم ہے، جی سی سی سے اس سے بہتر پوری تاریخ میں کبھی ہمارے لیکن امریکہ کنسرن ہے آپ کے لیے کہ تعلقات ہیں. انپریڈکٹیبل ٹرمپ آج دوست ہے تو کل دشمن ہو سکتا ہے. Sir, our job is to manage all the relationships. اس میں the US is a very important relationship. لیکن یہ فارن پالیسی کی کامیابی ہے نا کہ آج ہر ایک سے آپ کے تعلقات ہیں. اور مصدق صاحب کوئکلی جنگ ایران میں بھارت سے ہوئی تو ساری دنیا آپ کے ساتھ کھڑی ہو گئی. اگر ایران میں رجیم چینج ہوتا ہے؟ دیکھیں ایران کے اندرونی معاملات پہ تبصرہ کرنا حکومت میں رہتے ہوئے میرے لیے نامناسب ہے. آپ کیونکہ مبصرین چلے میں ایک بریک لیتا ہوں اور میں تبصرہ کر دیتا ہوں. آپ تو حکومت کی آپ کے لیے پرابلم ہے، میں ایک تبصرہ کرتا ہوں جی کہ ملک کے حالات اور انٹرنیشنل حالات کیا چلنے جا رہے ہیں ایک وقفے کے بعد. میرا یہ تجزیہ ہے بیسیکلی نہ ٹرمپ اتنا بیوقوف ہے نہ عمران خان جو ہے وہ اتنے نائیو ہیں. ٹرمپ اتنا بیوقوف نہیں ہے کہ امریکن فورسز کو اتار دے ایران میں، کیونکہ اس سے پہلے ہمیں پتہ ہے افغانستان میں انہوں نے منہ کی کھائی، عراق میں منہ کی کھائی، وہاں سے نکلنا پڑا، کیوبا تک چلے جائیں. اور عمران خان صاحب بھی اتنے نائیو نہیں ہیں، نادان نہیں ہیں کہ وہ یو ٹرن نہ لیں جب وہ کنونس ہو جائیں کہ عوام ان کے کہنے پر ووٹ ڈالنے کے لیے تیار ہے لیکن سڑکوں پہ آ کر ان کو جیل سے چھڑانے کے لیے تیار نہیں. وہ جب ٹائم آئے گا تو عمران صاحب ایسا یو ٹرن لیں گے کہ 9 مئی کیا وہ پتہ نہیں کس کی معافی ہو جائے گی. پھر جس طرح وہ ایک جج زیبا صاحبہ کو معافی مانگی تھی انہوں نے جا کے، وہ بھی بہت بڑا یو ٹرن تھا. عمران خان کہاں معافی مانگتے ہیں؟ یہ سب ہم دیکھ سکتے ہیں ان آنکھوں سے. اگر حالات یہی رہے، عوام باہر نہ نکلی عمران خان اور سہیل آفریدی کی کال پہ. کل تک اجازت.